السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین اور سامعین؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے روبرو ہیں ہم سنڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ نمبر 25 میں آپ کے وہی سوالات اور ان کے تسلی اور اطمینان بخش جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا سوال ہے توحید خان مکن پور سے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، عید غدیر کیا ہے؟ کیا عید غدیر بھی کوئی عید ہوتی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ جی ہاں، یہ عید غدیر شیعوں کی ایک عید ہے۔ جس طریقے سے ہمارے بریلوی مسلک کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ہاں 3 عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ جسے میٹھی عید اور بقرہ عید بھی کہتے ہیں، اور تیسری عید عید میلاد النبی۔ اسی طریقے سے شیعوں کے یہاں بھی 3 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید غدیر۔ عید غدیر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سفر حج سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر غدیر خم، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہیں، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اس خطبے سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ بتلانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے اور میرے نزدیک اتنے محبوب اور مقرب ہیں کہ ان سے اور میرے اہل بیت سے تعلق رکھنا ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض اور نفرت اور عداوت اور دشمنی اور کدورت ایمان کے منافی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غدیر خم میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ ارشاد فرمانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اعلان کے لیے نہیں تھا، بلکہ مولا علی کی قدر و منزلت بیان کرنے اور مولا علی کی محبت کو ایک فریضہ لازمی کے طور پر امت کی ذمہ داری قرار دینے کے لیے تھا۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اتباع سنت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ اور جز سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ خطبہ ماہ ذی الحجہ بقرہ عید کے مہینے میں ارشاد فرمایا تھا، اس لیے ایک فرقے نے اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کی ہے، اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو اسی خطبے کی مناسبت سے عید مناتا ہے اور اسے عید غدیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دن عید کی ابتدا کرنے والا ایک حاکم، ایک بادشاہ معز الدولہ گزرا ہے، اس شخص نے 18 ذی الحجہ 351 ہجری کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا تھا، اور اس کا نام عید خم غدیر رکھا۔ جبکہ دوسری طرف ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن اس طرح کی خرافات سے مسلمان دور رہیں۔ خلاصہ یہ لکھ رہا کہ دین اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں اور 2 ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ ان 2 کے علاوہ دوسرے تہواروں اور عیدوں کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے نہ منانا جائز ہے اور نہ ان میں شرکت درست ہے، اور یہ شیعوں کی عید ہے۔ یہ شہانہ ہے، ایک بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب، میرے بیٹے کے کان میں دبئی سے ان کے پھوپھا نے ویڈیو کال پہ اذان دی، کیا یہ صحیح ہے یا پھر سے دینی ہوگی؟ دیکھیے گا،
مسلمان گھرانے میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، نومولود بچے کے سب سے پہلے جو کان میں اذان دی جاتی ہے، رائٹ کان میں اذان ہوتی ہے، لیفٹ میں تکبیر ہوتی ہے، یعنی جسے اقامت کہتے ہیں، جو مسجدوں میں جماعت کھڑے ہونے سے کے وقت جو تکبیر اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں، صرف قد قامت الصلاۃ تکبیر میں زیادہ ہوتا ہے، اسے تکبیر بھی کہتے ہیں، اقامت بھی کہتے ہیں۔ تو سیدھے کان میں اذان دینا ہے اور الٹے کان میں تکبیر کہنا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز جو جائے وہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی آواز ہو۔ اب چاہیں اس کو جو ہے بچے کو ہاتھ میں لے کر کوئی بندہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پاک ہو ناپاک ہو، بچے کے کان میں اذان دے، سب سے پہلا کام۔ لہذا اذان صرف مولانا کا کام نہیں ہے، صرف امام صاحب کا کام نہیں ہے، بلکہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی اذان دے سکتا ہے، اذان دینے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ زچہ بھی اذان دے سکتی ہے، کیونکہ اذان کے کلمات کو ناپاکی کی حالت میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب ان کے چونکہ پھوپھا ہیں اور وہ دبئی میں ہیں، اور دبئی سے انہوں نے ویڈیو کال کے ذریعے سے اذان دے دی ہے، تو اذان ہو گئی، سنت ادا ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں، دوبارہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صاحب ہیں، ہارون صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، جماعت سے نماز پڑھتے وقت امام اور مقتدی میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دونوں صورتوں کو بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ موجودہ زمانے میں جو لوگ آن لائن نماز پڑھتے ہیں ان کا آن لائن نماز پڑھنا کیسا ہے۔ دیکھیے گا، امام کی اقتداء درست ہونے کے لیے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام اور مقتدی ایسے کھڑے ہوں کہ مقتدی امام سے آگے نہ ہو بلکہ امام مقتدی سے آگے کھڑا ہو۔ اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کی دائیں طرف 4 انگل کے یا 1 بالشت کے بقدر پیچھے ہو کر مقتدی کھڑا ہو، اور اگر مقتدی زیادہ ہوں، 2 یا زیادہ ہوں، تو وہ امام سے پیچھے والی صف میں کھڑے ہوں۔ البتہ اگر جگہ کی تنگی ہے، بارش یا دیگر کوئی اور پرابلم کی وجہ سے امام کے برابری میں صرف 4 انگل پیچھے صف بنا لی جائے، یعنی امام آگے ہو یہ صف بنے اور یہ صف بنے، یعنی امام آگے ہو 4 انگل امام کی دائیں طرف اور امام کی بائیں طرف صف بنا لی جائے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ البتہ صفوں کی درستی اور انہیں پر کرنا شریعت کے احکام میں سے ایک اہم حکم ہے اور نماز کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے درست کرنے کو نماز کی تکمیل قرار دیا ہے۔ قرآن کریم حدیث میں آتا ہے، سَوُّوا صُفُوفَکُم فَإِنَّ تَسْوِیَۃَ الصَّلَاۃِ مِنْ اِقَامِ الصَّلَاۃِ، تو صفوں کو درست کرو، کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کا حصہ ہے، اور اگلی صف میں جگہ موجود ہوتے ہوئے پچھلے صف میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ لہذا شرعی مسجد کے حدود میں بھی امام کے بعد ایک صف خالی چھوڑ کر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر 2 صفوں کے درمیان ایک صف خالی چھوڑ دی جائے، اس میں مقتدی کھڑے ہوں، یہ خالی ہو اور اس میں ہو، تو اگر ایک صف بیچ میں 2 صفوں کے درمیان بیچ میں ایک صف کو چھوڑ دی جائے جس میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں، شرعی مسجد کے احاطے میں اس طرح نماز ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اور مسجد شرعی سے باہر اگر کوئی امام کی اقتداء کرتا ہے، بالکل مسجد سے باہر امام کی اقتداء کر رہا ہے، نمازی بے شمار ہو گئے کہ پوری مسجد بھر گئی، باہر بھی صف لگ رہی ہیں، تو اگر کوئی مسجد سے باہر امام کی اقتداء کرتا ہے تو امام اور مقتدی کے درمیان 2
یا زیادہ کا دو صفوں کا درمیان میں فاصلہ ہو، یا اتنا فاصلہ ہو جس میں دو صفیں بنائی جا سکتی ہوں، یا راستہ ہو جس سے گاڑی فور ویلر گزر سکتی ہو، تو صفوں میں اتصال اور جوائنٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے والوں کی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ نماز کی جماعت درست ہونے کے لیے امام اور مقتدی کی جگہ حقیقتاً یا حکماً متحد ہونا ضروری ہے۔ حقیقتاً اور حکماً کی مثال ایسے سمجھ لیجئے گا کہ امام اور مقتدی حقیقتاً ان کی جگہ ایک ہو۔ اس کی مثال یہ کہ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی مسجد میں یا ایک ہی گھر میں کھڑے ہوں، اور امام اور مقتدی کا حکماً ایک جگہ ہونے کی مثال یہ کہ امام اور مقتدی کے درمیان دو صفوں کے برابر جگہ خالی نہ ہو۔ مثلا کسی دریا کے پل پر جماعت قائم کی جائے اور امام کچھ مقتدیوں کے ساتھ مثلا پل کے پچھم کی جانب کھڑا ہو، اور کچھ مقتدی پل کے پورب کی جانب کھڑے ہوں، اور درمیان میں پل پر مسلسل صفیں بنی ہوئی ہوں، تو اس صورت میں پل کے جو پچھمی جانب کے اور پل کے جو امام کے ساتھ ہیں اور پل کے پوربی جانب کے مقتدیوں کے درمیان دریا حائل ہونے کی وجہ سے دونوں کی جگہ حقیقتاً تو متحد نہیں ہے، مگر چونکہ درمیان میں پل پر مسلسل صفیں بندھی ہوئی ہیں، اس لیے دونوں کا مکان حکمت متحد سمجھا جائے گا اور اقتدا صحیح ہو جائے گی۔ لیکن موجودہ دور میں جو آن لائن نماز پڑھنے کا سلسلہ جو چل پڑا ہے وہ نری جہالت ہے، شریعت میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور ایسے مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ امام اور مقتدیوں کا حکماً یا حقیقتاً ایک ہی جگہ میں ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور آن لائن نماز میں نہ تو جو ہیں حکماً دونوں ہیں اور نہ ہی حقیقتاً متحد ہیں، اس لیے آن لائن نماز کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگی۔ یہ صافیہ شیخ ہیں، ان کا سوال ہے، یہ سوال کر رہی ہیں: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال ہے مفتی صاحب، کیا بکرا یورین اور پوٹی کرے اور اس کو اسی جگہ کو صاف کیے بغیر اس جگہ کو صاف کیے بغیر کوئی اس کو گود میں لے لے اور اس کو کھلانے لگے تو کیا وہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ اس بکری سے کھلانے کے بعد اگر اس بندے کو نماز پڑھنی ہے تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا یا نہیں؟ پلیز جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے گا، غسل تو واجب نہیں ہوگا۔ غسل کے وجوب کے لیے ضروری ہے یا تو حالت جنابت میں ہو، حیض و نفاس کی حالت ہو، یا شوہر سے صحبت اور ہم بستری کر لی ہو جسے جنابت کی حالت کہتے ہیں۔ ان تین حالت میں غسل فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ چوتھی کوئی صورت نہیں جس میں غسل فرض ہو جائے۔ بکری کا چھوٹا سا بچہ جسے میمنہ کہتے ہیں، اگر اس نے پیشاب کیا یا مینگنی کی اور اس کو اٹھا کے ہم نے گود میں لے لیا، اب ایسی صورت میں ہمارے گود میں لینے والے کے جسم پر اور اس کے کپڑوں پر نہ تو بکری کا پیشاب لگا نہ مینگنی لگی، تو ایسی صورت میں وہ ناپاک نہیں ہوگا، نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اگر بکری کا پیشاب ناپاک ہے، اگر بکری کے بچے نے پیشاب کیا اور اسی حالت میں اس کو لے لیا اور پھر اس کا پیشاب کے دو چار قطرے کپڑوں پہ ٹپک گئے تو ایسی صورت میں کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کپڑے کو دھونا لازمی ہوگا۔ اگر بدن کے کسی حصے پر گیلا اور نمی پہنچ گئی ہے تو بدن کے اس حصے کو بھی دھونا ضروری ہوگا، لیکن بکری کے بچے یعنی میمنے کو گود میں لینے پر نہ تو پیشاب بدن پر لگے، نہ کپڑے پر لگے، اور نہ ہی جو ہے مینگنی لگے، تو نہ اس کی پوٹی لگے، تو ایسی صورت میں ناپاک نہیں ہوں گے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔
یہ زینت شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے آپ کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کی تھی؟ ابو لہب یہ آپ کا حقیقی چچا تھا، ابو جہل دور کا رشتے میں چچا لگتا تھا۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت شریف ہوئی، یعنی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت ابو لہب نے یہ سن کر کہ میرے بھائی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اس خوشی میں اس نے جو کنیز اور باندی یہ خوشخبری لے کر آئی تھی، اس کنیز اور باندی کو آزاد کر دیا، جن کا نام سویبہ آتا ہے۔ لہذا یہ چچا جو تھے ابو لہب تھا، جس نے جو ہے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدبختی کو مول لیا ہے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کر کے، بلکہ آپ کا مخالف بن گیا تھا، اس لیے اس کے بارے میں سورت بھی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب۔ بہرحال دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، حدیث سمجھا دیجیے گا۔ حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین جبل احد پر چڑھے تو جبل احد کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبل احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ جبل کے معنی پہاڑ کے، جو احد پہاڑ ہے وہ بے تحاشا بہت زیادہ وسیع اور بہت لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ اس احد پہاڑ پر ایک دفعہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھے ہوئے تھے۔ پہاڑ نے جو ہے بڑے خوشی میں، مسرت میں جھومنا شروع کر دیا، حرکت میں آنا شروع کر دیا۔ تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے، اس پہ پاؤں مارا اور کہا، اے احد ٹھہر جا، تھم جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، اور یہ بات تھی جس میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق بتایا، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ یہ دونوں شہید ہوں گے، اور ہوا بھی ایسا۔ ایک نبی سے مراد پیارے آقا خود تھے، اور ایک صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور 2 شہید سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا۔ یہ گویا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دے دی تھی۔ ایک بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب مجھے ایک بات جاننی تھی، جیسے اناتھ آشرم، ویسے مسلمانوں کے یہاں بھی کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے جہاں سے بچہ گود لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، مسلمانوں کے یہاں بھی ہوتا ہے۔ اناتھ آشرم کا مطلب یتیم خانہ، جو یتیم خانے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو اناتھ آشرم ہی ہیں، اس میں ہی مسلم غیر مسلم سبھی بچے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہاں پر یتیم خانے کے اعتبار سے ادارے بنے ہوئے ہیں، اور یتیم خانے میں یتیموں کی، بیواؤں کی کفالت کے ایک نظام اور سسٹم ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ہوں گے یتیم خانے، یقیناً ہیں یتیم خانے۔ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب اناتھ آشرم میں یا یتیم خانے میں بچے کی کاسٹ ہم لوگوں کو نہیں پتہ رہتی ہے، تو اس شکل میں بچہ لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کوئی بھی بچہ لے سکتے ہیں، اس کو لے کر پال سکتے ہیں، پرورش کر سکتے ہیں۔ یتیم کی کفالت کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت و پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ بہرحال یہ یتیم تو کیا، ان کے تو ماں باپ دونوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا، تو ایسے بچوں کو لے کر پال سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب جو پان مسالہ یا گٹکا رہتا ہے اور اس پر انجوریس ٹو ہیلتھ یعنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے،
اس کا اسلام سے کیا حکم ہے، کیونکہ میرے بھائی کھاتا ہے اور میں منع کرتی ہوں تو وہ نہیں مانتا ہے۔ جی ہاں، یہ سگریٹ ہو، بیڑی ہو، گٹکا ہو، یہ حرام ہے یا حلال ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ سگریٹ پینا یا گٹکا کھانا، ماہرین جو ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں اور دیندار ڈاکٹر حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ آج کل سگریٹ، گٹکا ایسے مٹیریل سے اور ایسے اجزاء سے تیار ہوتے ہیں جن کے استعمال سے اعضائے رئیسیہ یعنی مین پارٹس، ہیڈ پارٹس جیسے دل ہے، دماغ ہے، پھیپھڑے وغیرہ ہیں، یہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ایسی مضر اور مہلک چیزوں کا استعمال قرآن و حدیث سے ممنوع اور گناہ قرار دیا گیا ہے، لہذا ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ گٹکے کا کھانا جائز ہے، نہ سگریٹ کا پینا جائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لہذا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس نص قرآنی کی روح سے یہ کہا جائے گا سگریٹ پینا اور گٹکا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنی صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو سے بچنا ہے، کیونکہ یہ بدن اور جسم اور باڈی اللہ کی ایک امانت ہے، اس کو یوں ہی ضائع نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ اس کا ہم پر حق ہے کہ اس کو مفید غذا دے اور مضر غذا سے اس کو بچائے۔ جی، یہ آصف ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر نمازی کے سامنے الماری وغیرہ میں یا روم وغیرہ میں یا کھڑکی یا دیوار پر شیشہ لگا ہو تو ایسی صورت میں اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر نمازی کے سامنے الماری یا کھڑکی یا دیوار میں شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں نمازی کا عکس نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی، اور بالکل کوئی بھی کراہت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ عکس تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ تصویر الگ چیز ہے، عکس الگ چیز ہے۔ ہاں، البتہ اگر شیشے کے سامنے نماز پڑھنے کی وجہ سے نمازی کی توجہ ہٹ جاتی ہو، یکسوئی اور خشوع خضوع میں خلل واقع ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں شیشے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ایسی صورت میں نماز پڑھتے وقت شیشے وغیرہ پر کپڑا ڈال دیا کریں۔ باقی اگر آپ ایسی مسجد میں موجود ہے جہاں ایسی جگہ ہے کہ مسجد کورڈ ہے شیشے میں، چونکہ اے سی وغیرہ مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں درمیانی دروں میں شیشوں کے دروازے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو شیشے کے دروازوں سے اندر کی طرف ہے ان کی بھی نماز ہو جائے گی، اور شیشوں کے دروازوں کے ادھر جو لوگ ہیں ان کی بھی نماز ہو جائے گی۔ شیشے کے دروازوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرین بہن ہے، انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے اور کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صاحب یہ برقع اٹریکٹیو نہیں ہے یا ہے؟ یہ برقع یقیناً اٹریکٹیو نہیں ہے، اور برقعے کا کالا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، البتہ برقع ایسا ہو کہ جس سے بدن کے نشو و نما اور اعضاء بالکل کلیئر طریقے سے نہ دکھیں، لہذا اس برقعے کو خریدا جا سکتا ہے، یہ اٹریکٹیو نہیں ہے۔ یہ عبداللہ زبیر صاحب ہیں ممبئی سے، ان کا کوئی سوال ہے، آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتے ہیں مفتی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ پوچھنا تھا کہ بکرے کا دل جو آتا ہے نا، دل کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ بکرے کا دل بالکل کھا سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ بکرا ہو یا حلال جانور ہو، حلال جانور کے 7 ایسے پارٹس ہیں
جن کا کھانا مکروہ ہے، جیسے کہ نر اور مادہ کی شرمگاہ، اسی طریقے سے غدود یعنی وہ گاٹھیں گلٹھیاں جو ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے فوتے، مثانہ، پتا، حرام مغز، اور اسی طریقے سے پیشاب گاہ، یہ جو ہے 7 چیزیں. تو بکرے کا جو دل ہے وہ ان 7 پارٹس میں نہیں آتا ہے. جب ان 7 پارٹس میں نہیں آتا ہے تو اس کو بلا کراہت کھا سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے. یہ صافیہ شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب جنت کے بازار کا نام کیا ہے؟ جمعے کے دن مزید کے میدان، ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں پر مشک اور عنبر کے ٹیلوں کی کرسیاں اور ممبر ہوں گے، وہاں پر جنتی پہنچیں گے. چلو مزید کے بازار، مزید کے میدان میں سب جنتی مزید کے میدان میں ہوں گے، اور وہاں پر ایک بازار ہوگا، سوق السور، یا سوق کے معنی آتے ہیں بازار کے، عربک میں سور معنی شکل ہے، صورت کی جمع صورت تو شکل ہے. وہاں پر سوق السور ہوں گے، جنتی اس بازار میں پہنچیں گے. یہ جنت کے بازار کا نام ہے سوق السور. جو جنتی اس بازار میں جب پہنچیں گے تو وہاں صورتیں اور شکلیں ہوں گی، حسین و جمیل چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے. جنتی یہ چاہیں گے کہ میرا چہرہ ویسا ہو جائے، تو ان کا چہرہ ویسا ہی ہو جائے گا، ان کو وہی حسن و جمال اور خوبصورتی حاصل ہو جائے گی. یہ آگرہ سے ہیں جو ہے تسر الناظرین بہن، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. 3-4 دن سے بلی میرے چھت کے اوپر رو رہی ہے، کیا یہ کسی چیز کی علامت ہے؟ بلی کو بھگاتے ہیں وہ دوبارہ پھر آ جاتی ہے. یقیناً جب ہمارے یہاں پر چھتوں پر کبھی بلی روتی ہے تو اس کا رونا اس قدر ذہن پر ہتھوڑے بن کر گرتا ہے، ایسا دل کو ناگوار گزرتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا، اور اس کو بھگانا پڑتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ خاموش ہو جائے، چلی جائے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ روتی ہے، اس کو بھگاتے ہیں، پھر آ کے رونے لگتی ہے. بعض لوگ تو ڈنڈا لے کے بہت بری طریقے سے اس کو بے زبان جانور کو مارتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ آ جاتی ہے. بعض لوگ اس کو یہ خیال کرتے ہیں کوئی منحوس اور نحوست ہے بلی کا رونا. اب اگر بلی چھت پہ رو گئی تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو یاد رکھیے گا لا عدوى ولا طيرة ولا حمى، کہ نحوست تو کسی چیز میں ہے ہی نہیں، یا نیک بدفعلی تو لی ہی نہیں جا سکتی ہے. لہٰذا اگر بلی رو رہی ہے تو کوئی کچھ برا نہیں ہوگا. بلی کا رونا، بلی کا راستہ کاٹ دینا کبھی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. یہ ہماری اپنی توہم پرستی ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، ہمارے اپنے معاشرے اور سماج کی ایک ایسی فکر اور سوچ بن گئی ہے کہ بھائی جو بلی روئے گی تو ضرور کچھ نہ کچھ برا ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو یقین ہی ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کی مالک ذات اللہ کی ہے. اور حدیث میں اس قدر وضاحت کے ساتھ بات آئی ہے کہ ساری دنیا اور اس دنیا کی ساری مخلوق مل کر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا اور سارے مخلوقات آپ کو مل کر کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے. اس لیے بلی اگر رو رہی ہے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ بھوکی ہو، کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرے، دودھ رکھ دیا کرے، روٹی ڈال دیا کرے، مارا نہ کرے. بے زبان جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے دوزخ کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کے رسول نے جانوروں کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک نہ کرنے اور اس کا حق کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ایک عورت کے دوزخی ہونے کو بتایا، اور ایک بدکار عورت کے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اس کو جنتی بتایا. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ثواب ملے گا؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں، ہر تر جگر والے یعنی جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اجر اور نیکی اور ثواب ملے گا. لہذا آپ میں سے کسی کے گھر پہ اگر بلی چھت پر روئے تو اس کو ڈنڈا لے کر بھگانے سے بہتر ہے کچھ دودھ لے جائیں، اور گوشت رکھا ہو تو یا روٹی ہو
اس بلی کو کھلائے، ہو سکتا ہے وہ بھوکی ہو، اس وجہ سے رو رہی ہو۔ جی یہ یوسف صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت عقیقے میں بکری ذبح کرنے کے بعد باہر سے بھینس کا گوشت لے کے ملا سکتے؟ جی ہاں، عقیقے میں جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو بیٹی کے عقیقے میں 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن یہ مسنون ہے، اور جب عقیقہ کرنا چاہیں جب ایک بکری ذبح کر لیں یا ایک بکرا ذبح کر لیں۔ بکری اور بکرے کے لیے وہی شرائط ہیں جو قربانی کرنے کے لیے، یعنی وہ پورے 1 سال کا ہو اور عیب والا نہ ہو، تو صحیح سالم ہو، 1 سال کا بکرا ہو یا بکری ہو، وہ لڑکی کے بیٹی کے عقیقے کی طرف سے ہو جائے۔ لیکن اگر خاندان، پریوار اور رشتہ دار زیادہ ہیں اور آپ بنا کر بکری کے گوشت کو دعوت کے طور پر سب کو، اپنوں کو، پرایوں کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو بلا کر اپنے دسترخوان پر کھانا کھلا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں قربانی جو عقیقے کے سے نیت سے جو بکری ذبح کی، مثلا اس کا گوشت نکلا 20 کلو، آپ کے جو مہمان ہیں ان کو ضرورت ہے اور ان پر تقریباً 30 یا 40 کلو گوشت ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں 20 کلو بکری کا یہ گوشت اور دوسرا بھینس وغیرہ کا گوشت اس میں ڈال کر ملا کر مکس کر کے بنا لیں، اور بنانے کے بعد سب کو کھلا دیں، تو یہ جائز ہے، درست ہے، عقیقہ ہو جائے گا۔ ایک منٹ، یہ ایک بھائی کا سوال ہے، آڈیو میں ہے، کیا ہے پہلے سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، امید کرتا ہوں خیر اور عافیت سے ہوگے۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنے کا تھا، میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں تو اس کمپنی میں گھر گھر جا کے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو کھانا دینا پڑتا ہے، تو اس میں کھانے میں کیا سور کبھی مانگتے تو لوگوں کو سور بھی دینا پڑتا ہے، تو ایسی صورتحال میں مفتی صاحب کیا کرنا چاہیے؟ اگر نہیں دیتا ہو تو پھر نوکری کے چھوٹنے کا سبب بنتا ہے، اگر دیتا ہو تو پھر ایمان پہ رندہ چلتا ہے، تو میری ذرا رہنمائی فرمائے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جی بھائی کا سوال جو ہے بہت ہی اہم ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ میں جو ہے ایسی کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں پر اولڈ میں یا بوڑھوں کو کھانا پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی سور کا گوشت کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو کیا میں سور کا گوشت ان تک پہنچاتا ہوں؟ تو یہ ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو جواباً یہ ہے کہ آپ کے لیے ایسی جگہ پر، ایسی کمپنی یا ایسے ادارے میں کام کرنا جائز نہیں ہے جہاں پر سور کے گوشت لوگوں کو پیش کیا جاتا ہو، اور یا شراب پیش کی جاتی ہو، جہاں کھانے والوں کو خنزیر کا گوشت پیش کیا جاتا ہو، یا آپ اسے خریداروں کو فروخت کریں، اس کے ساتھ دوسرے گوشت اور دوسرے کھانے بھی چاہے موجود ہو، چاہے وہ آپ کا کام ہو یا دوسرے کا کام ہو، بہرحال یا برتنوں کے دھونے کا ہی کام کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ سب گناہ اور ظلم کی باتوں میں تعاون ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمایا، ارشاد باری ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور جس طریقے سے سور کا کھانا حرام ہے، غیر مسلم کو کھلانا بھی حرام ہے۔ اور رہی یہ بات کہ آپ کی کمپنی جاب چھوٹ جائے گی، تو ایسی بات نہیں ہے، آپ اس کے لیے مجبور نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، مسلمانوں کے بہت سے ملک ہیں اور بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جہاں پر حلال گوشت ہی سرو کیا جاتا ہے، تو آپ وہاں پر کام کریں، جہاں جائز کام میسر ہو وہاں پر آپ کام کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کی کو کفایت کرے گا،
اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے. اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے. بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آپ اس جاب کو، اس کمپنی کی ملازمت کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ حلال ذرائع سے آپ کو دوسری کمپنیوں میں اور حلال جاب میسر کر دے گا. یہ نسیم منشی صاحب ہے، ان کا کوئی کوشچن ہے، آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں. السلام علیکم. اندر نیکر انڈر ویئر پہنتے ہیں، اس پر مزی لگ جانے سے کیا نماز کے لیے حکم ہے؟ کیا ہے اس کی کنڈیشن؟ دیکھیے، مزی کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ سے شہوت کے وقت کوئی بیوی سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق دل لگی بیوی سے ہو رہی ہے، یا کوئی کسی چیز کا تصور کر رہے ہیں، تو مرد کی شرمگاہ سے ایک رقیق سفید پانی نکلتا ہے جس سے شہوت دگنی ہوتی ہے، اور وہ رقیق سفید پانی نکلنے پر لذت میں اور زیادہ مزہ آتا ہے، اور وہ اس کا نشان باقی نہیں رہتا. جس وقت وہ نکلتی ہے اس وقت وہ رہتا ہے گیلا گیلا، لیکن سوکھ جانے کے بعد وہ دیکھتی نہیں ہے. تو وہ جو مزی ہے یہ مزی ناپاک ہوتی ہے. کپڑے اور جسم جس حصے پر لگ جائے گی اس کو دھونا لازمی اور ضروری ہوگا. انڈر ویئر میں مزی لگی ہوئی ہے اور نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پتہ لگا کہ انڈر ویئر پہ مزی ہے، تو ایسی صورت میں دیکھیں گے مزی اگر روپے سے کم ہے تو ایسی صورت میں جو آپ نے نماز پڑھی ہے وہ نماز ہو گئی، اور اگر روپے سے زیادہ ہے مزی تو ایسی صورت میں جو آپ نے نماز پڑھ لی ہے انڈر ویئر پہنے ہوئی حالت میں اس نماز کو دوبارہ دہرائیں گے. اور اگر نماز سے پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ میرے انڈر ویئر پر مزی لگ چکی ہے تو ایسی صورت میں چاہے تو وہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، بہر صورت انڈر ویئر کو دھو کر اتنے حصے پر جہاں پر مزی لگی ہے اتنے حصے کو دھو کر اور استنجا کر کے آپ ہی نماز پڑھیں. نازیہ سیفی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ تانبا پیتل لوہا ان کے بنے زیور پہننا مرد اور عورت دونوں کو حرام ہے. اگر پہن کر نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوگی، دہرانا واجب ہوگا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، اور ریفرنس میں دیا ہے فتویٰ نمبر 7307. دیکھیے گا، زوم کر کے دکھائیے گا. یہ پوسٹ بنائی گئی ہے، اس پوسٹ میں دو باتیں دیکھیے گا. مرد کے لیے تو زیورات ہے ہی نہیں، عورت کے لیے انگوٹھی میں سونا اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی اور آرٹیفیشل کی رنگ نہیں پہننا ہے عورت کے لیے. البتہ زیورات کسی بھی دھات کے ہوں، کوئی بھی آرٹیفیشل ہو، رنگ کے علاوہ کان کے ہوں، ناک کے ہوں، گلے کے ہوں، پاؤں کے ہوں، ہاتھوں میں ہوں، چوڑیاں کنگن کے طور پہ، کسی بھی دھات کے ہوں، کوئی بھی آرٹیفیشل کے ہوں، جائز درست ہے. انگوٹھی صرف اور صرف ہے تو عورتوں کے لیے سونے کی ہونا چاہیے یا چاندی کی ہونا چاہیے، کیونکہ سونا چاندی کے علاوہ آرٹیفیشل یا تانبا یا لوہا یا پیتل کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے. اب انہوں نے کہا کہ نماز دہرانی پڑے گی، کہیں بھی نہیں آیا نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور حرام کہاں ہے یہ بھی نہیں، مکروہ ہے. تو ایک تو یہ پوسٹ غلط ہے. یہ نازیہ سیفی ہیں، یہ کہہ رہی ہے مفتی صاحب اگر رمضان کے چھوٹے ہوئے قضا روزے رکھنے سے پہلے کوئی نفل روزہ رکھ لیں تو وہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ فرض والا نہ رکھیں. دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے، رمضان کے چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضا کرنا فرض ہے، کیونکہ رمضان میں ناپاکی کی حالت میں جو روزے رہ جاتے ہیں ان کی بعد میں قضا کی جاتی ہے اور وہ فرض ہوتے ہیں. لہذا اور رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا جلد از جلد کر لیں، اور اس کی فکر بھی کرنا چاہیے
لیکن اگر کوئی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کرتا ہے اور نفل روزے رکھ لیتا ہے، یا تو اس کا وقت آ گیا یا یوں ہی اپنے شوق سے وہ رکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے نفل روزے مانے جائیں گے، کوئی اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور البتہ یہ فرض روزوں کو کی قضا رکھنے میں تاخیر کرنا یا سستی کرنا یا تساہلی اختیار کرنا یہ بالکل غلط ہے، لیکن نفل جو روزے رکھے ہیں اس کا ثواب یقیناً ملے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے فرض روزوں کی قضا کرو بعد میں نفل روزہ رکھو ورنہ نفل روزے نہیں مانے جائیں گے، وہ بالکل غلط ہے۔ سیم اسی طریقے سے جیسے کہ شب برات میں ہم لوگ نوافل پڑھتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اس قضا نمازیں بھی ہیں، قضاء عمری کے طور پر کئی سال کی قضا نمازیں، اس کے باوجود جو ہے ہم لوگ جو ہے نفل پڑھتے ہیں، تو نفل نمازیں مانی جاتی ہیں، باوجود کہ فرض نمازیں ہمارے ذمے باقی ہیں۔ اسی طریقے سے فرض روزے ہمارے ذمے باقی ہوں اور ہم ان کی قضا نہ کرتے ہوئے نفل روزے رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں نفل روزوں کا ثواب ہمیں ملے گا۔ ہاں البتہ یہ کہ فرض روزے جو ہمارے ذمے ہیں اس کی تاخیر بلا وجہ کی جا رہی ہے، بے عذر کی جا رہی ہے، تو یہ غلط ہے، نامناسب ہے، بلکہ فرض کی ادائیگی میں جو ہے جلد از جلد اس کے ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ وسیع مافات ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ طلاق کی عدت کے 3 مسائل جلدی جواب دینے کی کوشش کریں۔ غیر محرم آ جا سکتا ہے، یعنی غیر محرم کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے گا طلاق کی عدت ہو یا عدت وفات ہو، غیر محرم عدت ہو یا نہ بھی ہو عدت، غیر محرم سے تو جو ہے آنا جانا اس کا بلا روک ٹوک کے یہ درست نہیں ہے، اس کا سامنا بلا ضرورت نہیں کرنا ہے۔ اور عدت میں یہ حکم اور سختی کے ساتھ آ جاتا ہے، چاہے وہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو، غیر محرم آ جا نہیں سکتا، یعنی غیر محرم کو بلا ضرورت نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے مہینے میں 2 بار حیض آ جائے یعنی پاک ہونے کے 10 دن بعد، تو وہ مدت مانی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے گا 2 حیضوں کے درمیان اگر درمیان میں 15 دن سے کم ہے تو ڈیفینیٹلی بعد میں جو خون آ رہا ہے یہ بیماری کا خون ہے، کیونکہ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم شریعت میں جو پاکی تصور کی جا سکتی ہے، پاکی کے دن پائے جا سکتے ہیں، وہ 15 دن ہیں۔ اگر 15 دن سے کم دن ہوئے ہیں 2 حیضوں کے درمیان، تو ایسی صورت میں دوسرا جو حیض آ رہا ہے وہ حیض کا نہیں بلکہ استحاضہ کا ہے۔ ان کا تیسرا مسئلہ، کسی جوان لڑکی کو 6-7 مہینے تک حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت کیا ہے؟ دیکھیے گا طلاق کی عدت، جن کو حیض آتا ہے تو ان کی طلاق کی عدت 3 حیض ہیں، جن کو حیض نہیں آتا ہے عمر کی وجہ سے تو پھر ایسی صورت میں ان کی عدت جو ہے 3 مہینے ہیں۔ اور طلاق دی جانے والی عورت اگر پریگننٹ ہے تو اس کی عدت کی جو ہے طلاق کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، بچے کی پیدائش ہے۔ اور اگر کسی عورت کو حیض تو آتا ہے لیکن 3-3 4-4 5-5 مہینے یوں ہی گزر جاتے ہیں اور درمیان میں حیض نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی عورت کو طلاق دی گئی ہے تو ایسی عورت کی طلاق کی عدت 3 حیض ہوں گی، وہ چاہے کتنے ہی مہینوں میں آئے، 7 مہینے لگ جائیں، 8 مہینے لگ جائیں، 3 حیض مکمل آ جائیں گے، جب جا کر طلاق کی عدت مکمل ہوگی۔ یہ وسیع مافات ہیں، یہ کہہ رہی ہیں 5 نمازوں کے بارے میں جو بولا جاتا ہے ان نبیوں کے صدقے میں ملی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے۔ 5 نمازیں اس امت کو ملی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، جو کہ پہلے 50 تھیں، پھر بار بار پیارے آقا کے اللہ کے حضور جانے اور کم کرنے کی درخواست کرتے کرتے 5 رہ گئی، تو یہ 5 نمازیں امت محمدیہ کو ملی۔ سوال یہ اٹھتا کہ 5 نمازیں مختلف وقتوں میں کیوں ہیں، ایک ساتھ کیوں نہیں رکھی گئیں؟ اس لیے کہ جواب
اللہ تعالیٰ نظام زندگی سمجھانا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک نظام و سسٹم لے کر آؤ۔ نماز انسان کو ایک منظم زندگی کا پاٹھ اور درس پڑھاتی ہے اور سبق دیتی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم منظم زندگی گزارتے ہی نہیں ہیں، ورنہ تو 5 نمازیں گیپ کے ساتھ رکھی گئی تاکہ جو ہے وہ ایک منظم زندگی سیکھی جائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان 5 نمازیں امت محمدیہ کو ملی وہ انہی 5 وقتوں میں کیوں ملی؟ تو اس کا جواب یہ کہ ان 5 وقتوں میں امت محمدیہ کو جو نماز دی گئی ہے اس کی وجہ یہ کہ ان وقتوں کی خصوصیت ہے۔ ان وقتوں میں جلیل القدر پیغمبروں میں سے اسی پیغمبر نے اللہ سے معافی مانگی، ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ اس وقت انہوں نے شکرانے کے طور پر جو بھی اللہ کے حضور عبادت کی تھی وہ وقت یہ والا تھا۔ کسی پیغمبر نے ظہر کے وقت، کسی نے عصر کے وقت، کسی نے مغرب کے وقت، کسی نے عشاء کے وقت۔ تو یہ نمازیں پیغمبروں نے نہیں پڑھی، بلکہ ان وقتوں میں اللہ رب العزت کے پیغمبروں نے اللہ کے شکرانے کے طور پر سجدے کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں تھیں، بلکہ ان اوقات میں اللہ کی طرف سے ہونے والے انعامات پر سجدہ شکر انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے امت محمدیہ کو یہ 5 نمازیں، ان 5 وقتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ مولانا مجاہد الاسلام ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مفتی صاحب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ 16 سیدوں کے نام پر جو روزے رکھتے ہیں چاند کی 16 تاریخ کو، اس کا رکھنا کیسا ہے؟ تفصیل سے جواب دیجیے۔ بہت سی عورتیں ہیں 16 سیدوں کی کہانی نامی کتاب کو پڑھتی ہیں اور شیرینی وغیرہ، لڈو، بالوشاہی، پھینے وغیرہ پر خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ دلاتی ہیں، اور بہت سی عورتیں اس کتاب کو پڑھنے کی منت بھی مانتی ہیں۔ تو ایسی کتاب کا پڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب میں من گھڑت قصے ہیں، فرضی کہانیاں ہیں، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے، بلکہ بعض کلمات تو، بعض باتیں تو ایسی ہیں جن کا ظاہر کفر ہے۔ مثال کے طور پر سیدوں کے نام کے روزے اور سیدوں کے نام کی نماز، ہمارے روزے اور نماز، عبادتیں ساری کی ساری ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ عبادات، نمازیں، روزے اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ خاص کر رکھی ہیں۔ کسی مخلوق کے نام کا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا کفر ہے۔ اس لیے مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اس کتاب کو ہرگز نہ پڑھیں، نہ سنیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور نہ ہی روزہ رکھیں۔ اس طریقے سے اس بات کو بہت اچھی طریقے سے خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ جی، ان کا دوسرا سوال ہے مفتی صاحب خیریت و عافیت سے ہوں گے؟ جی الحمدللہ۔ ایک مسئلہ ہے کہ بارے میں معلوم کرنا تھا کہ امام صاحب نے نماز کے اندر سجدہ سہو کیا، پھر امام سے پوچھا گیا کہ آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا؟ تو امام صاحب نے بتایا کہ میں نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تھا۔ تو نماز میں تسبیح رکوع کی ہوں یا سجدے کی ہوں یہ سنت ہے، اور سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز ہوگی یا نماز لوٹانی پڑے گی؟ دیکھیے، نماز ہو گئی، نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سجدہ سہو کے واجب ہونے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی واجب چھوٹ جائے، یا کسی واجب کے ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، یا کوئی واجب آگے پیچھے ہو جائے، یا کوئی واجب یا فرض ڈبل اور ٹبل ہو جائے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی نماز میں سجدہ سہو کا کوئی بھی سبب نہیں پایا گیا، لیکن امام نے اپنی کم علمی سے سجدہ سہو کو واجب ہونے کا گمان کر کے اور سوچ کر کے سجدہ سہو کر لیا، تو نماز بلا کراہت جائز اور درست ہے، نماز ہو گئی،
یہ عادے کی لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اس پر سجدہ سہو ہے اور اس نے سجدہ سہو کر لیا، بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس پر اس وجہ سے سجدہ سہو ہوتا ہی نہیں تھا، تو اس کی نماز بلا کراہت صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مہک خان ہیں، ان کا ایک سوال ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پیریڈ شروع ہوتے وقت پہلے ایک دن بلیڈنگ نہیں ہوتی، بس وائٹ ان کی جگہ تھوڑا براؤنش سا دکھائی دینے لگتا ہے، تو اس میں بھی نماز چھوڑنی ہے یا جب کھل کر بلیڈنگ ہو تب ہی چھوڑنی ہے؟ اور پیریڈس ختم ہوتے وقت بھی ایسا ہی ہو تب کیا کریں؟ اور پیریڈس میں سخت درد ہوں تب کی کوئی دعا بتائیے جس سے درد نہ ہو۔ پیریڈس شروع ہونے سے پہلے مزاج بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے اور درد بھی شروع ہوتے ہیں۔ بہرحال درد شروع ہو جائیں تو برداشت کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کوئی دعا کیا ہے، الحمد شریف پڑھ لیا کریں، اور الحمد شریف پڑھ کے 7 مرتبہ درد کی جگہ پر اس کو پھیر لیا کریں۔ اور رہی بات یہ کہ دیکھیے گا پیریڈس میں کی اسٹارٹنگ میں خالص جو سفید اور وائٹ کلر کا جو خون آتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی کلر کے خون آئیں گے وہ سب حیض کے ہوں گے، چاہے براؤن ہو، مٹیالہ ہو، ہرا ہو، لال ہو، اور کوئی جو کالا ہو، یہ سب کلر حیض کے شمار ہوتے ہیں۔ خالص جو کلر جو ہوتا ہے وہ سفید، یہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ اب حیض کا خون نہیں ہے۔ تو جو پیریڈ شروع ہوتے وقت جو ہلکی سے براؤنش کلر کا جو آتا ہے وہ حیض ہی شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے جو جب ہی سے وہ براؤنش طرح کا جو وہ ہے وہ آتے ہی نماز روک دینا ہے، قرآن روک دینا ہے، روزہ ہے تو اس کو ختم سمجھنا ہے، کیونکہ اب آپ کے حیض کے دن شروع ہو گئے، اور حیض کی حالت میں نہ قرآن کو چھونا ہے، نہ قرآن کو پڑھنا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ جو ہے روزہ ہو سکتا ہے، تو آپ روک دیں۔ اور جب بالکل سفید خون آ جائے تب یہ سمجھے کہ ہاں اب پیریڈز ختم ہو گئے، جتنی دن آپ کی عادت ہے اس کے مطابق آپ غسل کر کے اور نماز روزہ شروع کر دیں۔ لہذا پیریڈز ختم ہوتے وقت جو برونش آتا ہے وہ بھی پیریڈز کا ہی خون کہلائے گا، وہ جو ہے پاکی کی علامت اور نشانی نہیں ہوگی۔ پاکی کی علامت اور نشانی یہی ہوتی ہے جب سفید اور وائٹ کلر کا جو رنگ آ جائے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب پیریڈز نہیں آئیں گے، اب پیریڈز کا خون ختم ہو چکا ہے۔ یہ سارا ہیں سعودی عرب سے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے گھر کے نیچے کچھ لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں، اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس خواب کی تعبیر یقیناً کوئی حاسد ہیں اور آپ کے شریر لوگ آپ کے برا چاہنے والے ہیں۔ صبح و شام میں آپ معوذتین کو شامل کریں، حاسدوں کے حسد سے اللہ کی پناہ پہنچائیں، شریروں کی شرارت، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ کی پناہ چاہیں، اور صدقہ وغیرہ کیا کریں۔ خواب میں بس اس کو ہی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جی طاہرہ شیخ بہن ہیں جنہوں نے لنک بھیجا اور کہا ہے کہ مفتی صاحب اس کے بارے میں بتائیے کیا ہے یہ، دیکھیے گا کیا ہے، لنک کھولتے ہیں۔ گرم پانی اور جن، دیکھیے بہت سارے اوقات یا مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں جن انسانی جسموں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور شاید یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ہم گرم پانی زمین پر ٹوائلٹ یا سنک وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں تو اکثر ایسی جگہوں پہ جن موجود ہوتے ہیں، اور جنوں کو لگتا ہے انسان نے جان بوجھ کر انہیں تکلیف پہنچائی ہے، جبکہ ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب جن انسانی جسموں میں داخل ہو سکتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ گرم پانی سنک یا زمین پر پھینکیں تو بسم اللہ پڑھ کر پھینکیں، اور یہ بات ابن تیمیہ اور بہت سارے سلف سے ثابت ہے۔ دیکھیے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ سی ڈونٹ لیٹ the devil overtake you، بس ہر کام سے پہلے ہمیں کہنا ہے بسم اللہ۔ ہاؤ سمپل اٹ از۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جن شیاطین سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ گرم پانی اور جی جن، تو یہ جو کہا گیا ہے اس میں گرم پانی، تو اس سلسلے میں سمجھا جائے کہ ہمارے یہاں پر
بعض لوگ تو گرم پانی کو زمین پر پھینکنا کو برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر گرم پانی زمین پر پھینکا گیا تو زمین کو تکلیف ہوگی، اور بعد مرنے کے جب ہم قبر میں جائیں گے تو زمین ہم سے بدلہ لے گی۔ وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے گرم پانی زمین پر نہیں پھینکتے۔ اسی طریقے سے اس انسٹاگرام کی ویڈیو میں یہ خاتون کہتی ہوئی نظر آئی ہیں کہ گرم پانی سنک میں یا واش بیسن میں نہیں پھینکنا چاہیے، ورنہ تو جنات و شیاطین جو ہے انسانی بدن میں سرایت کر جاتے ہیں اور پھر وہ پریشان کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جو شریر جنات ہیں وہ پریشان کرتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریر جنات و شیاطین کا غلبہ اور ان کی تعداد و کثرت اس قدر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر نہ ہوتے۔ انسانوں کی حفاظت کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں ان کو حفظہ کہتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں۔ اسی طریقے سے حفظہ فرشتے بھی ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے اگر فرشتے حفاظت پر نہ کر رہے ہوتے تو یہ جو آگ کی مخلوق ہے، ناری مخلوق ہے، یہ انسانوں کو چٹ کر جاتی، صاف کر جاتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیت الخلاء ٹوائلٹ جو کہ شیاطین کے جمع واڑے ہیں، رہنے کی جگہیں ہیں، وہاں پر جانے کے لیے دعاؤں بھی بتا دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کے جاؤ تاکہ شریر جنات سے تمہاری حفاظت ہو سکے۔ چنانچہ دعا پڑھنے کی وجہ سے ایک آڑ ہو جاتی ہے، جنات و شیاطین ہمیں پریشان نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریر جناتوں سے اور ان کے شر سے بچنے کے جہاں پر دعائیں بتائی ہیں وہاں پر اور بھی طریقے بتائے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، سورج ڈوب جانے کے بعد اپنے بچوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، کیونکہ جو ہے شیطانی طاقتیں رات میں زیادہ تیز ہو جاتی ہیں، متحرک ہو جاتی ہیں، پاور میں آ جاتی ہیں، شکتی میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہے اسی طریقے سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز رات میں سو تو اس کو ڈھک کر سو، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ دو، اور ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کر پانی کے برتن پر لکڑی ہی رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں، آفتیں، بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور شیاطین و جنات کی کارستانیوں سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ تو یقیناً بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کرنا، یہ پیارے آقا کی ایسی سنت ہے جو سنت تو ہے ہی ہے، لیکن نہ جانے اس میں دنیا کی کتنے بے شمار فائدے بھی چھپے ہوئے، جس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شریر جنات و شیاطین کا ہم پر غلبہ نہیں ہوگا۔ لہذا حدیث سے تو ثابت نہیں، حدیث سے تو اتنا ہی ثابت ہے کہ ہر اچھے کام کو جو ہے بسم اللہ پڑھ کر کیا جائیں۔ اب رہا یہ کہ گرم پانی سنک میں، واش بیسن میں پھینکا جائے تو شریر جناتوں اور انسان کو پریشان کرنے کے لیے ان کے بدن میں گھس جاتے ہیں، تو یہ ان کا علماء کا تجربہ ہے، حدیثی بات نہیں ہے۔ ابن تیمیہ وغیرہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ لہذا کل ملا کے یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا صرف بسم اللہ پڑھ کر کام کیا جائے تو یہ وہ کام عبادت بھی بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیاوی نقصانات اور شیاطینی اور جناتی شرر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ طاہرہ شیخ بہن کا جو ہے سوال ہے، آڈیو میں ہے، کیا ہے اس کو سنتے پھر جواب دیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب، زلیخا کون تھی؟ کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ کچھ غلط الزام لگائے تھے جیسا سب بولتے ہیں، میں نے سنا ہے؟ اور کیا ہے زلیخا کو جوانی واپس ملی تھی جیسا؟ جی، یہ زلیخا کون ہے؟ تو دیکھیے گا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں قرآن کریم میں امرات عزیز کا لفظ آیا ہے، نام تو نہیں آیا کہ وہ زلیخا تھی یا کون تھی، لیکن قرآن میں صرف اور صرف جو ہے وہ زلیخا کا امرات عزیز کا ذکر ہے۔ البتہ زلیخا کون ہیں اور
ان کے بارے میں کیا عقیدے ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں سمجھیں کہ حضرت زلیخا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی رہی ہیں، اکثر عوام کو یہ بھی نہیں پتہ کہ حضرت زلیخا کے مطابق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ حضرت زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا تھا یا نہیں؟ کچھ ماڈرن طبقے کے لوگ صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اپنی طرف سے حضرت زلیخا کو زانیہ فاحشہ تک بھی کہہ چکے ہیں اور کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ لہذا آج کے اس سوال کے جواب میں آپ کو حضرت زلیخا کے بارے میں اپنے عقیدے کیا ہوں اس کے سلسلے میں بتاؤں گا۔ تو سنیے گا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور آپ کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ابراہیم اور میثم، جبکہ ایک بیٹی رحمت پیدا ہوئی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ اسی طریقے سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد شام کے بادشاہ نے حضرت زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں کنواری پایا کیونکہ عزیز مصر نامرد تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 25 پر۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں زلیخا رو رو کر نابینا ہو گئی تھی اور اس کی ساری پونجی ختم ہو گئی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو دیدار کرانے کے لیے نکلے تو زلیخا کو دیکھا تو پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تو زلیخا کی آنکھیں واپس آ گئیں اور اس کی جوانی بھی واپس آ گئی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ تفسیر صابی میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 پر۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو جوانی اور شباب لوٹا دیا اور دولت ایمان عطا کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، تو یہ سمجھا جائے کہ یوسف علیہ السلام کا حضرت زلیخا سے ذکر ہوا ہے، یہ تو بعض روایتوں میں ملتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ دعا کر کے ان کو جوانی دلا دی، اب جنت میں سب جوان ہوں گے لیکن زلیخا بوڑھی ہوں گی کیونکہ ان کو جوانی دنیا ہی میں مل گئی ہیں، یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک زانیہ یعنی زلیخا سے، ایک فاحشہ سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سمجھ لیجئے گا کہ قرآن نے زلیخا کے گناہ کے ارادے کا ذکر کیا ہے، نہ کہ گناہ کا، تو وہ گناہ گار کیسے ہوئیں؟ لہذا جو لوگ زلیخا کو فاحشہ یا زانیہ کہتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ گناہ کا ارادہ گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ قرآن نے گناہ کے ارادے تو بیان کیا لیکن گناہ نہیں بیان کیا، تو زلیخا کو گناہ گار کہنے والا جو ہے حضرت زلیخا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اور اس کی مثال بالکل ایسے سمجھ لیجئے جیسے کہ حضرت عمر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے تھے، اور یاد رہے کہ نبی کے قتل کے ارادہ زنا کے ارادے سے بھی زیادہ برا ہے، لیکن پھر ایمان لے آئے تو وہ رتبہ ملا کہ ارشاد ہوا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بلکہ اسی طریقے سے زلیخا کے گناہ کے ارادے کے قصہ ہے، بعد میں وہ ایمان لے آئی تھیں اور نبی کی بیوی ہوئی ہیں اور بلند مرتبہ پایا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، ان کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ وہ زانیہ تھیں یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بات یہ کہ ان کو جوانی ملی اور وہ جنت میں بوڑھی ہوں گی، یہ کوئی کہیں سے صریح روایت میں نہیں ملا ہے، بس لوگوں کی زبانوں پر یہ عام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح تو ہوا، بیٹے بھی ہوئے، لیکن یہ کہنا کہ ان سے ان کو جوانی مل گئی ہے،
تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، بعض تفسیری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا ہے، لیکن زلیخا کے جوان ہو جانے یا ان کو اللہ نے جوانی دے دی اس کے بعد ان کا نکاح ہوا، یہ بات کسی معتبر تفسیر میں نہیں ملتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اسی زمانے میں زلیخا کے جو شوہر تھے قطفیر، ان کا انتقال ہو گیا، تو شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی۔ اسی طریقے سے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے نکاح کر دیا، جس سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک افرایم دوسرے میشا۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ کتابوں میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے 110 سال یا 107 سال کی عمر میں وفات پائی، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے بطن سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے اور ایک لڑکی۔ لڑکوں کے نام افرایم اور میشا تھے، اور لڑکی کا نام رحمت تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کے عقد میں آئی۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض تاریخی روایت میں ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہو گیا تھا، لیکن قطعی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے مفتی سلمان صاحب منصور پوری لکھتے ہیں کہ تفسیر کی بعض روایت میں جن میں صدق اور کذب، جھوٹے اور سچے دونوں کا احتمال ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کا نکاح بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا گیا تھا، لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ جوانی والی بات، تو بالکل ہی غلط ہے، بے سر و پائر کی بات ہے۔ یہ طاہرہ شیخ بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، ذرا بتا دیجئے، دیکھیے کیا ہے۔ کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کا سایہ تھا۔ جب آپ تھے تو سایہ بھی ہوگا نا۔ حضور کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں ہوتا تھا اور نہ چاند کی چاندنی میں ہوتا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یضع انسان قدمہ علی ذلک الظل۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کا سایہ زمین پہ اس لیے نہیں پڑنے دیا کسی انسان کا قدم محبوب کے سائے پہ نہ آ جائے۔ جی، یہ طاہرہ شیخ بہن نے جو ویڈیو بھیجی ہے جس میں طارق مسعود صاحب نے اپنا موقف بیان کیا اور ثاقب رضا مصطفی جو ہیں انہوں نے اپنا موقف بیان کیا، اور موضوع تھا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں۔ تو حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے جو موقف رکھا وہی زیادہ صحیح ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر پڑتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ نقل کیا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوپہر کے وقت تشریف لانا اور آپ کے سائے مبارک کا ہونا صاف ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کو حضرت انس نے خود دیکھا ہے۔ یہ دونوں روایتیں بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہیں، مرفوع ہیں۔ اسی طرح گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے، جو گئے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے اور اللہ کے رسول کا بھی سایہ تھا، اور سایہ جو ہے زمین پر نہیں پڑتا تھا لیکن آپ کا سایہ تھا۔